بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو آل فار جوائننگ اس ہیئر ان واشنگٹن. آج بہت عرصے بعد ہم تینوں یہاں پہ موجود ہیں اور پاکستان اور واشنگٹن کے حوالے سے کافی اپڈیٹس ہیں. لیکن آج کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم کراچی کو جو صورتحال ہے اس کا واشنگٹن کے اندر رہتے ہوئے جو انالیسز ہے، جس کے اندر ہم اسٹیٹسٹکس کے ساتھ بات کریں گے کہ کیسے پاکستان میں ماضی کے اندر جو کراچی کی حالت تھی اور جو اب کراچی کے حالات ہیں اس کے اندر کیا ایسی چیز نئی آئی ہے کہ ہر طرف کموشن پیدا ہوا ہے. انور اقبال صاحب، ڈانس کورسپونڈنٹ واشنگٹن، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ڈاکٹر خالد عبداللہ، سوشل ایکٹیوسٹ، ان کی تنظیم کو نوبل پیس پرائز بھی ملا ہوا ہے. تو ان سے عوامی سطح کے اوپر جو ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں اس حوالے سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے. انور اقبال صاحب سے شروع کرتے ہیں. انور اقبال صاحب، ہم نے ماضی میں دیکھا کراچی کی حالت بہت خراب رہی. کراچی جو روشنیوں کا شہر تھا، ماضی میں وہاں پہ بارشیں ہوتی ہوں گی، ماضی میں بھی وہاں پہ پانی کے مسائل ہوں گے، ماضی میں بھی وہاں پہ جو ہے فلڈ کی سچویشن ہوگی، کوڑا کرکٹ کی سچویشن ہوگی. ابھی ایک ایسی کیا چیز آ گئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر طوفان آ گیا کہ کراچی کے اندر اس وقت مکمل کیاٹک ایک جنگل کی سی سچویشن ہے. کیا ایسی نئی چیز وہاں پہ آ گئی؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ یعنی فوج ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے ہوتی ہے، اور ہر سول حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ فوج بلائے، لیکن گلیوں کی صفائی کے لیے، نالوں کی صفائی کے لیے فوج، یعنی آپ سوچیں کیسی عجیب و غریب بات. یہ تو روٹین کے کام ہیں جو لوکل اتھارٹیز کرتی ہیں. اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ میں اس کے لیے نہ پیپلز پارٹی کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوں، نہ ایم کیو ایم کو، نہ مسلم لیگ کو، نہ کسی کو پی ٹی آئی کو، نہ کوئی کو. پی ٹی آئی تو خیر ابھی نہیں آئی ہے اس گیم میں. میرا یہ ہے کہ ہر پارٹی، ہر حکومت، ہر وہ گروپ جو پاور میں رہا ہے وہ کراچی کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ہے. سب نے مل کے یہ سچویشن کریٹ کی ہے، یعنی کہ ایسا شہر بنا دیا جہاں پریکٹیکلی، یہ دیکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ جہاں 5 سال کوڑا نہیں اٹھایا جاتا. اور یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہ مہاجروں کے محلے سے اٹھایا جاتا ہے، نہ پٹھانوں کے محلے سے اٹھایا جاتا ہے، نہ بلوچوں کے، نہ سندھیوں کے، نہ پنجابیوں کے، کسی کے بھی محلے سے. یعنی اس معاملے میں پوری برابری، سب ایک دوسرے کے خلاف تعصب کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اب بارش ہوئی ہے، آپ نے منظر دیکھا ہوگا یار، بالکل یعنی گھروں میں پانی آنا تو آپ عام سی بات ہے. آپ نے ابھی ہم لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے تھے اس میں لوگوں کے گردن تک پانی گھروں میں آ گیا تھا فصلوں میں. اب آپ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ہے کیوں ہے؟ یعنی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پورا شہر جو ہے نا، سوائے جب 1940s اور 50s میں جب کچھ بنے ہوں گے تو پلان کے تحت بنے محلے، باقی سارے محلے لینڈ مافیا نے بنائے ہیں اور ہر حکومت ان کی سرپرستی کی ہے. لہٰذا وہاں نہ کوئی نکاسی کا انتظام ہے. نکاسی کے جو نیچرل ندی نالے بنے ہوئے تھے، جو ملیر ندی ہے، یہ ہے، اس کی جو بیڈ ہے جہاں سے وہ نالا پانی بہہ کے جاتا تھا، وہاں بھی پلاٹنگ کر کے بیچ دیا گیا ہے. وہاں مکان بن گئے. تو نکاس کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. جو نالے بنے ہوئے ہیں ان کی بھی اب جا کے فوج نے صفائی کی. تو آپ نے دیکھا ہوگا باضابطہ بڑے بڑے بلڈوزر لگا کے کیڑے نکالے، وہ کوڑا نکالا گیا، گند نکالا گیا، اس کو ٹرکوں میں ڈال کے لے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ لینڈ فل کریں گے اور وہ کہیں وہ ان کو جا کے پھینکیں گے. لیکن کبھی نالے تو پتہ نہیں ہوا ہوگا کنسیپٹ نہیں، نالے تو ہمیشہ سے بند ہی ہیں. بارش کا پانی آتا ہے تو ابل جاتے ہیں، تو شور مچتا ہے، پھر ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طرح پینے کا پانی کراچی میں گھروں میں نہیں آتا، پیریڈ ختم ہو چکا ہے. نلکے لگے ہوئے ہیں، سسٹم بنا ہوا ہے، پانی زمین سے نکالتی ہے گورنمنٹ، لیکن وہ گھروں میں نہیں جاتا. ہر محلے میں ایک واٹر ریزروائر بنا ہوا ہے، زمین دود ہاؤس، جو کہ واٹر مافیا کا ہے. اور وہ اس کے لیے واٹر مافیا حکومت کو پیسے نہیں دیتی. وہ واٹر مافیا یعنی جو خرچہ ہوتا ہے پانی نکالنے کا اور سپلائی کرنے کا، وہ حکومت کا خرچ ہوتا ہے. حکومت ان حوضوں میں پہنچا دیتی ہے اور وہاں سے ٹینکرز لا کے گھروں کو دیتے ہیں اور لوگوں سے 1000 2000 3000 روپے لیتے ہیں. یعنی لوگوں کے باضابطہ روزانہ کے خرچے میں 5000 6000 10000 جو مہینے کا خرچہ آتا ہے وہ شامل ہوتا ہے پانی کا. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو صورتحال مطلب ایک ٹوٹل ایک میں
کمنٹ پڑھ رہا تھا فیس بک پہ ایک ایرانی کا جو کراچی گیا تھا پچھلے سال. اس نے یہ لکھا کہ کراچی شہر میں تو پہلے کبھی نہیں آیا تھا, تو ظاہر ہے اس کا کوئی سیاسی مقصد نہیں تھا. اس نے کہا کہ مجھے ایسا لگا جو امریکی فلموں میں دکھاتے ہیں ایٹمی جنگ کے بعد کا منظر ہوتا ہے کہ شہر کا سارا سسٹم ٹوٹ چکا ہوتا ہے, غربت و افلاس میں مبتلا لوگ گندے میلے کچیلے سڑکوں پہ پھر رہے ہیں, کوڑا پڑا ہوا ہے, کتے بلیاں گھوم رہی ہیں. تو کہتا ہے میں تو دیکھ کے ڈر گیا. اور یہ حالت میں نے خود بھی دیکھی, یعنی ایسے ایسے محلے جہاں 5-5 6 گلشن اقبال میں کئی علاقوں میں, پٹھان کالونی کا تو اس سے بھی برا حال ہے, تو وہاں وہ کوڑا اٹھایا ہی نہیں گیا ہے. 5-5 6 سال سے وہاں ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا ہے, وہاں زندگی بن گئی جس کی اسی کوڑے کے پہاڑ کے اندر جانور رہتے ہیں, پتنگے رہتے ہیں, کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, اور پھر وہاں سے نکل کے شہروں میں جاتے ہیں. انور صاحب نے جو پرابلم جو ہے اس کو ایک پرابلم سٹیٹمنٹ جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ پانی کا مسئلہ جس کو گورنمنٹ جو پانی مافیا ہے, ٹینکر مافیا, گورنمنٹ کی ان کو فیسیلیٹیشن حاصل ہے. اسی طرح سے سارا جو وہاں پہ اس وقت پانی کا مسئلہ جو بارش کا پانی ہے اس کے مسئلہ جو ہے اس کا بھی انہوں نے نشاندہی کی. ڈاکٹر خالد عبداللہ سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ سارا سسٹم ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں ہو سکا؟ ابھی تک کون سا سسٹم ٹھیک ہوا ہے؟ پانی کی بات ابھی جو سسٹم ٹھیک ہو رہا ہے. لیٹ می کم بیک ٹو اٹ. میں آئی کی ناٹ اگری ود انور اینی مور دین دیٹ کہ کراچی کی حالت یہ ہے کہ جانور پیدا ہو گئے ہیں, 10 سال سے کوڑوں کی صفائی نہیں ہوئی, مسجدوں کے آگے سے, ہسپتالوں کے آگے سے, ٹھیک ہے. اور اوپر سے جب یہ بارش ہوئی ہے, اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بارش نے حال کیا کیا ہوا ہے کہ لوگوں کی زندگیاں معطل ہیں. اور یہ بارش کا پانی جو ہے نا ہمارے لیے نعمت تھا. مونسون کی طرف میں آتا ہوں, پہلے آپ کو پچھلی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ مونسون کا سسٹم ہزاروں سالوں سے اس زمین پہ ہے, اور مونسون کی وجہ سے ایشیا اور ان ممالک کی جو ہے نا یہ اس موسم میں, جولائی کے موسم میں اور مختلف ادوار میں یہ ہماری زمین کا پانی ہے. اب زمین کا پانی نیچے ہو رہا ہے. ہم نے واٹر پریزرویشن پہ توجہ نہیں دی پورے پاکستان میں. اب لاہور میں بھی, پنجاب میں بھی پانی کا لیول نیچے ہو رہا ہے, کراچی سندھ میں لیول نیچے ہو رہا ہے. لیکن حال دیکھ لیں آپ کہ بلوچستان سے, دادو سے لے کے اور کراچی تک, سکھر تک کیا حال ہے اس وقت لوگوں کا, کتنا پانی ہم نے ضائع کیا ہے. مجھے یاد ہے 2009 کا فلڈ, 30% پاکستان کا رقبہ پانی کے اندر تھا, 30%, اور 30% پاکستانی لوگ وہ پانی کے نیچے تھے. یہ پانی اگر ہم سنبھالتے, اس کو پریزرو کرتے, تو ہم, میرا خیال ہے ہمیشہ کے لیے ہمارا واٹر کا لیول کبھی کم نہیں ہونا تھا, اور ہمیں ہمیشہ کے لیے پاکستان کو پانی کی ضرورت سے. یہ تو کنٹری لیول پہ ہوگی. کراچی کا مسئلہ کیا ہے؟ کراچی کا بھی اچھا, کراچی میں اب آپ دیکھیں کہ کراچی کی دنیا کا اس وقت میرا خیال 4تھا بڑا شہر ہوگا, 7واں بڑا شہر ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہاں کی آبادی کتنی بڑھ گئی ہے, 2 کروڑ سے اوپر ہے. 2 کروڑ سے اوپر ہے, اور 2 کروڑ سے اوپر لوگوں کو پانی. پورے آسٹریلیا کی آبادی 2.5 کروڑ ہے. 2.5 کروڑ ہے. بر اعظم آسٹریلیا, بڑے ملک, بہت سے ملک, میرا خیال دنیا کے آدھے سے زیادہ ملک تو کراچی سے چھوٹے ہیں شہر کے حساب سے. اور وہاں پہ جو گند کا ڈھیر, ہر مسجد, ہر جگہ کیا ہو رہا ہے. ہیپیٹائٹس سی از نمبر 1 ان پاکستان. وہ کبھی ویتنام میں سنتے تھے, ہے ڈرگ ریزسٹنٹ, ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ کولرا پھیل رہا ہے. اور ان بارشوں کے بعد وہ اور پھیلتا ہے. وہ اتنی بری طرح سے لوگوں کے بچوں کو مار رہا ہے. بجلی کے کرنٹ لگنے سے یار بچے مر رہے ہیں, خدا کی قسم, پاگل کتوں کے کاٹنے سے بچے مر رہے ہیں. ابھی تک وہ مسئلہ اس وجہ نہیں, کراچی از ناٹ اے لیویبل کنٹری, لیویبل سٹی, اینڈ دیٹ از آل فالٹ گوز ٹو آل دس ایلیٹ, جس میں سب شامل ہیں. انور بھائی نے تو کہا نا کہ یہ حکومتیں, میں کسی ایک پہ الزام نہیں دیتا, میں ساروں پہ الزام دے رہا ہوں. میں اس حکومت میں بھی الزام دے رہا ہوں. صبح میں بیٹھا پروگرام دیکھ رہا ہوں, 7 بجے صبح کے. صبح سندھ کے جو وزیر اطلاعات زراعت ہیں, ان کے ساتھ ایک اور صاحب تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آج کی میں بات کر رہا ہوں. وہ آدھے گھنٹے سر کھاتے رہے, اور کیا بتا رہے ہیں وہ یہ نہیں بتا رہے. جیسے انور نے کہا کہ فوج کو بلا کے اس حکومت نے
کچھ کیا ہے، اور فوج کے پاس وہ اکوپمنٹ نہیں ہے جس کے لیے وہ سارا کچھ یہ کر سکتے ہیں، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہو رہا ان سے بھی. ٹھیک ہے، تو صبح کے وقت کراچی کے سندھ کے وزیر اطلاعات کیا فرما رہے ہیں؟ وہ صرف اور صرف اس چیز پہ روشنی ڈال رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. اس لیے کہ اس طرف سے گھاٹی ہے، اس طرف سے پہاڑی ہے، اور انکروچمنٹ بن گئی ہیں. اور بیٹا ان چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ پولیٹیشین جو ہیں وہ بینیفیشری ہیں اس وقت جو سچویشن کرپشن کے؟ میں نے سنا تھا، میں نے ابھی کنفرم نہیں کیا، کہ پانی کے مافیا کا جو سب سے بڑا گڑھ تھا وہ زرداری کا بھائی تھا، who used to get the water from the government and will sell it to the people of Karachi. اب میں ایک شخص کا نام نہیں لے رہا، میں اس میں ساری حکومتوں کو جو پچھلی آئی ہیں اور جو اس وقت بھی ہے. 2 سال ہو گئے ہیں، پچھلے سال نہیں ہوا تھا. یہ مانسون کا. ابھی سلوشن کی طرف آتے ہیں. انور اقبال صاحب سے بات کرتے ہیں. انور اقبال صاحب، کراچی اب بڑھ چکا ہے، اس کے مضافات بھی بڑھ چکے ہیں. وہ ایک ایسی سچویشن ہے جیسے ممبئی ہے اور دہلی ہے، وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ شہر کے نیچے ڈگنگ شروع کر دی. جو اوپر گورنمنٹ کا اور دوسرا انفراسٹرکچر تھا اس کو شہر کے نیچے لے جانا شروع کر دیا. انہوں نے یہ کام کر دیا. ساؤتھ انڈیا میں انہوں نے کافی حد تک کمپلیٹ بھی کر لیا اور اس وقت فنکشنل ہے. امریکہ میں بگ ڈگ کے نام سے باسٹن میں اس طرح سے ایک ڈیولپمنٹ ہوئی. انہوں نے جو شہر کا انفراسٹرکچر تھا، جو جتنا بھی وہ میٹرو ٹرینز کا ہو یا دوسری چیزوں کا ہو، وہ شہر کے نیچے لے کے، باسٹن کے نیچے لے کے، کہ وہاں پہ بھی پاسبل نہیں تھا. لوگ آتے جا رہے تھے شہر میں، یونیورسٹیاں بنتی جا رہی تھی، اربنائزیشن وہ اس وجہ سے پرابلم ہو گیا. اب ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کرپشن کے بینیفیشری ہیں. جو آرمی جو ہے، جیسے آپ نے کہا کہ وہ کوڑا اٹھا رہی ہے. تو ہمارے وسائل اور ہماری گورننس تو اس لیول کی ہے. تو اب اس کا سلوشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ آخری سوال تھا. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں یہ بات کو کہ میں 100% ڈیموکریسی پہ بلیو کرتا ہوں. میں یہ بالکل اس بات کی حمایت نہیں کرتا کہ چونکہ فوج نے صفائی کی ہے لہٰذا حکومت ہی فوج کی ہونی چاہیے. نہیں، حکومت اس کی ہونی چاہیے جو الیکشن جیت کے آئے. مگر یہ اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. سسٹم میں دنیا میں، ساری دنیا میں، آپ واشنگٹن تو چھوڑ دیں، واشنگٹن اس طرح کا شہر نہیں ہے، لیکن نیو یارک اسی طرح کا شہر ہے، بہت بڑا اور حد سے زیادہ بڑھا ہوا. اور ساری، صرف پورے امریکہ نہیں، ساری دنیا سے لوگ امریکہ آتے ہیں، بہت نیو یارک آتے ہیں، بہت کنجسٹڈ ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ڈی سینٹرلائز کیا ہے. یعنی جو صفائی کے، پولیس کے، پانی دینے کے، اس طرح کے مطلب جو ویسے تو یہاں پانی اور بجلی وغیرہ تو پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، لیکن کنٹرول جو ہے وہ سارا کا سارا لوکل گورنمنٹ کا، اور لوکل اتنا زیادہ سینٹرلائز کر دیا ہے کہ ایک علاقے کا جو انتظام ہوتا ہے اس میں 5-10 ہزار ووٹرز کا ایک کونسلر لیول کا بندہ ہوتا ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ جو 5-10 ہزار بندے اس محلے کے رہنے والے ہیں اس کو جا کے پکڑ سکتے ہیں. پولیس والے کو بھی پکڑ سکتے ہیں کہ تم نے کام نہیں کیا ہے. تو یہی علاج ہے. ایک تو علاج ہے ڈی سینٹرلائزیشن اور لوکل گورنمنٹ کو یہ سارا جو صفائی، پانی، بجلی، گیس، کام شام، یہ جو لوکل لیول کے کام ہے اس کے سارے اختیارات لوکل اتھارٹیز کو ہونی چاہیے، اس محلے کے لوگوں کو جس محلے میں یہ کام ہو رہا ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کا ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ایک ہی شہر ایسا بنایا گیا جہاں روزگار مل جاتی ہے. اس کی وجہ سے آج بھی، اب پہلے تو بہت زیادہ تیزی سے ہو رہا تھا، اب ذرا سلو گیا، لیکن آج بھی ہزاروں لوگ روزانہ کراچی آ کے آباد ہو جاتے ہیں. کروڑ لوگ آتے جاتے ہیں سوراب گوٹ کے تھرو کراچی، وہ تو ہے نا، اور آباد ہو جاتے ہیں، واپس نہیں جاتے. لہٰذا اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو ملک میں بھی ڈی سینٹرلائزیشن کرنی، کہ آپ جگہ جگہ ملک میں صنعتی اور معاشی وہ بنائیں، بلاکس بنائیں، جہاں ری اربنائزیشن کریں، جہاں لوگوں کو اپنے گھروں کے قریب، دیہاتوں کے قریب نوکریاں مل جائیں، تاکہ وہ لوگ کراچی نہ آئیں، اپنے علاقوں میں رہیں، لاہور نہ جائیں، اپنے علاقوں میں رہیں، اسلام آباد نہ جائیں، اپنے علاقوں میں ان کو وہیں نوکری مل جائے. اس کے بغیر اور کوئی علاج نہیں ہے. ایک بات میں اور کہہ دوں کہ ٹرانسپورٹ، آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں
پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہو چکی ہے، اب نہ ہونے کے برابر ہے کراچی میں کراچی میں. یہ ایک نئی بات ہے میرے لیے کہ وہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹیشن جو ہے وہ وہ نہ جو ہونے گرین کی، لائن پوری تھی، دنیا میں وہ سرکولر اب لوگ پرائیویٹ یوز کرتے ہیں. ہاں ڈی سینٹرلائزیشن کی اگر بات کرتے ہیں تو امریکہ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے جتنے بھی ہر اسٹیٹ کا جو کیپٹل جو بلڈنگس ہیں وہ بالکل ریموٹ ایریاز میں ہیں. اگر ہم نیو یارک کی بات کرتے ہیں، البنی میں انہوں نے جو بارڈر لگتا ہے کینیڈا کا، وہاں پہ انہوں نے بنایا. ورجینیا اس وقت جہاں پہ ہم موجود ہیں، ان کا رچمنڈ بنایا جو کسی زمانے میں بالکل شہر سے باہر ہوا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے جو ڈی سینٹرلائزیشن، تو یہ تو ہمارے اسلام میں بھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو ہے اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جب نئی بستیاں بنانی چاہیے، جب ایک جو بڑی ہو جائے تو نہیں، بالکل ایک آبادی جو ہے وہ اس حد سے اس سے نئی آبادی بنانی چاہیے. تو یہ ایک انہوں نے انور اقبال صاحب کا یہ سولوشن انہوں نے دیا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، جو ہوتا ہوا نظر تو نہیں آ رہا موجودہ سیٹ اپ میں، لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سولوشن ہو سکتا ہے. ڈاکٹر خالد عبداللہ سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اس وقت جو کرنٹ سسٹم ہے، جی آپ بہت ملٹری کے حمایتی رہے ہیں اس معاملے میں کہ وہ آئیں گے، لیکن انور صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل ہونی چاہیے. تو موجودہ سسٹم تو ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیا اس کا سولوشن کیا ہے؟ نہیں، موجودہ سسٹم میں سارا کنٹرول تو ایک ادارے کے پاس ہے. وہ بات کی بات ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، وہ علیحدہ ٹاپک ہے، کسی اور موقع پہ رکھیں گے. مسئلہ جو انور بھائی نے کہا، آپ نے کہا کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور، کراچی کے پتہ کتنے میئر ہونے چاہیے؟ 10. کراچی کا صوبہ علیحدہ، کراچی کا صوبہ علیحدہ نہیں بنایا تو یہ کراچی تمہیں لے بیٹھے گا، کیونکہ تم کراچی کا خون چوس رہے ہو سارے بیٹھے. سر صوبے پہ تو سندھی لوگ ریئیکٹ کریں گے، کرتے رہے، کیونکہ سندھ کا علاقہ ہے اور اس کو سندھ میں سمجھتا ہوں سندھ میں رہنا چاہیے. فوج کس لیے بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں سر، سندھ میں ہی رہنا چاہیے، اس کو سندھ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک بات آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ 10 نہیں، کراچی میں 20 میئر ہونے چاہیے. 20 میئر ہونے چاہیے، اور بلدیاتی نظام ہونا چاہیے کراچی کا. یہاں آپ دیکھ لیں کہ میئر آف نیو یارک کو دنیا میں کوئی شخص اس کے اسٹیٹ میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور اس کے آگے بلدیات ہیں جو ملک کو چلاتی ہیں. اسی لیے ہمیں چھوٹی چھوٹی گورنمنٹس بنانی چاہیے. صرف کراچی کو ماڈل بنا کے ہمیں اب آگے چلنا چاہیے. اس میں لاہور بھی شامل ہے، پنجاب بھی شامل ہے، پاکستان کے صوبے زیادہ بنائیں. وفاق کام نہیں کرنے دیتا. وفاق کیوں کام کرنے نہیں دیتا؟ پھر مجھے فوج سے جو محبت ہے وہ آ جاتی ہے بیچ میں کہ دے آر پلئنگ دا گیمز ود دا پیپل آف پاکستان. ڈی سینٹرلائزیشن اور یہ پارلیمنٹری سسٹم میں ان کا فائدہ ہے. وہ جس پارٹی کو چاہیں توڑ کے برباد کر کے پھینک دیتے ہیں، اور جب خود آتے ہیں تو پریزیڈنٹ کی وردی پہنی ہوتی ہے. وائی کانٹ دے برنگ دا پریزیڈنشل سسٹم ان پاکستان وچ از مور اسٹیبل، جس میں بلدیات کا نظام بہتر ہوتا ہے. When they come, this president, when these people come, which are totally نااہل، جاہل، سارے کے سارے، اس وقت پارلیمنٹری سسٹم، because it's easy to break. تو I am very serious about this. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انور صاحب کو آپ نے سیکنڈ کیا کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور اینڈ بلدیہ کراچی کی تقسیم ہو گئی، اور کسی کا کوئی انٹرفیئرنس نہ ہو اس میں. اچھا، وفاق کا جو کہتے ہیں کام نہیں کرنے دیتا. ہر علاقے کا ہمارے یہاں ہے نا پروگرام، الیگزینڈریا کا الگ ہے، آپ چھوٹے چھوٹے شہر بنے شہر کا، ہاں ہر شہر کا اپنا میئر ہے، الگ ہے. بالکل. تو ہاں بالکل صحیح ہے. اور ان کے ہاتھ میں پیسہ بھی ہوتا ہے، ان کے ہاتھ میں سارا ہوتا ہے، انفلوئنس اختیار ہوتا ہے. اور لوگ پتہ ہے پھر کیا ہوگا، لوگ ساتھ بیٹھے ہوں گے اس میئر کے، پتہ ہوگا کہ پیسے کہاں ہیں. اسی چیز کو عمران خان نے شروع سے کہتا رہا جی میں ڈی سینٹرلائزیشن کروں گا، لیکن وہ صرف باتیں کرتے نہیں ہیں. پی ٹی آئی کی حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ وہ انہوں نے باتیں بڑی کی، کام کچھ نہیں کیا. آپ ساری بات پر آپ نے خود دیکھا نا کہ اب فیئر فیکس کا اگر میئر ہے وہ اتنا چھوٹا سا علاقہ آ جاتا ہے کہ آپ کل جا کے اسے مل سکتے ہیں. مجھے پہلی دفعہ پتا چلا ہرنڈن جو ہمارے گھر کے قریب ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کا بھی میئر ہے، شہر بنا ہوا ہے وہ، ہاں جو اس کا بھی میئر ہے، ورکنگ یونٹی. اچھا، تو اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو جو دونوں ہمارے پارٹسٹ جو اس وقت جن سے ہم نے بات کی ہے، انور اقبال صاحب اور ڈاکٹر خالد عبداللہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور جب تک اختیارات جو ہیں وہ لوکل اسمال یونٹس کو نہیں پہنچیں گے تب تک آپ کے محلہ لیول کے اوپر، ٹاؤن لیول کے اوپر. اب کراچی جیسے بڑے شہر کا ایک پاورفل میئر بنا دیتے ہیں اور کسی پارٹی کو اختیار دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، الطاف حسین پیدا ہو جاتا ہے.
تو پھر لوگ اگر آپ کی ڈی سینٹرلائزیشن کے نتیجے میں کوئی لیبر یونین کونسلر بنتا ہے، کوئی اس طرح کے جو چھوٹے کونسلر بنتے ہیں جو جواب دہ ہوتے ہیں اپنے تھوڑے سے 5-7 ہزار ووٹرز کو، تو وہاں پہ پرابلم آپ کی حل ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پانی بھی آتا رہے گا، یہ کوڑا بھی وہاں پہ جہاں پہ سالوں سال سے کوڑا رہا ہے وہ کوڑا بھی رہے گا، وہ ڈپٹی کمشنر بھی خود لگائیں گے، وہ پولیس کا SHO بھی خود لگائیں گے، اور اور کہیں گڑبڑ ہوئی تو resources، سارے کے سارے وہ گردن کے اوپر پکڑ کے بیٹھے ہوں گے، وہ پیسے کا بھی ان کو ایک ایک کا پتہ ہوگا کدھر خرچ ہو رہا ہے، ایسے ہوتا ہے یہاں پہ۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ ریسورسز ہیں وہ لوکل گورنمنٹ لوگوں کے تک نہیں جائیں گے، یہ بارشیں بھی اسی طرح سے ہوں گی اور زلزلے بھی اسی طرح سے ان کے کرائسس آتے رہیں گے اور اسی طریقے سے کوڑے کے ڈھیر لگے رہیں گے، لیکن ہوگا کچھ نہیں۔ اور آج سے 5-10-15 سال بعد ہم یہاں پہ بیٹھ کے پھر وہی بات کر رہے ہوں گے جو بھی کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ وی کم بیک وین مور انٹرسٹنگ اسٹف ہیپنس ان پاکستان اینڈ ان واشنگٹن۔ بہت شکریہ۔